آج جب انسان کو کہا جائے نماز پڑھ، دل چاہے گا تو نماز پڑھے گا نا، خوشی ہوگی دل کی نماز پڑھے گا، وغیرہ واش روم سی ہوگی واپس جائے گا. ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ سارا کام کر لے گا، ساری جو نا وہ دیہڑی جو نا وہ جتنا کام مشکل ہو سارا کر لے گا، جو نماز کا کہا جائے نماز پڑھ لے ہمت نہیں پہن رہی. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. افغیر دین اللہ، کیا پس اللہ تعالیٰ کے دین کے علاوہ یبغون وہ تلاش کرتے ہیں، وَلَهُ اور اسی کے لیے ہے اسلم جو اسلم فرما بردار، من فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، والارض اور زمین میں ہے، طوعا خوشی سے، وکرہن اور ناخوشی، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ اور اسی کی طرف وہ لوٹائے جائیں گے. قل کہہ دیجیے آمنا ہم ایمان لائے باللہ اللہ تعالیٰ پر، وما انزل علینا اور اس پر جو ہماری طرف اتارا گیا، وما انزل علی ابراہیم اور جو اتارا گیا ابراہیم علیہ السلام پر، واسماعیل واسحاق ویعقوب اسماعیل اسحاق و یعقوب علیہم السلام پر، والاسباط ان کی اولاد پر، وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ اور جو کچھ دیا گیا موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو، والنبیون من ربہم اور نبیوں کو من ربی ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق ہم نہیں تفریق کرتے، بین احد منہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان، ونحن له مسلمون اور ہم اسی کے لیے فرما بردار ہیں. ومن یبتغی غیر الاسلام دینا اور جو کوئی تلاش کرتا ہے اسلام کے علاوہ کوئی اور دین، فلن یقبل منہ اس سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور وہ آخرت میں گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فغیر دین اللہ، کیا تم اللہ تعالیٰ کے دین کے علاوہ یبغون وہ تلاش کرتے ہیں؟ کیا وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا دین کیا ہے؟ جو آخری پیغمبر لے کے آ چکے ہیں. اللہ تعالیٰ کا دین کیا ہے جس کو دین اللہ کہا جائے گا؟ وہ کیا ہے؟ آخری پیغمبر جو دین لا چکے ہیں وہ کیا ہے؟ دین اللہ ہے. اب جب نبی علیہ السلام تشریف لا چکے، نبوت کا اعلان کر دیا، باقی سارے دین کیا ہو گئے؟ منسوخ ہو گئے. اب جو دین اللہ ہے وہ دین اللہ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ آخری پیغمبر نے جو اعلان کر دیا ان کو مانو، ان کی جو نا ان کے پیچھے چلتے رہو، ان کی باتوں کو مانو گے تو تم دین اللہ کے اوپر ہوگے، اللہ کے دین کے اوپر ہوگے. اگر تم نے اللہ کی پیغمبر کی آخری پیغمبر کی بات نہ مانی، تم سمجھتے رہے کہ ہم تو دین موسوی کے اوپر قائم ہیں، دین عیسوی کے اوپر قائم ہیں، وہ قائم ہو چکے، دین ہی ختم ہو چکے ہیں. نبی علیہ السلام کے تشریف لانے کے بعد وہ کیا ہو گئے؟ دین سارے کے سارے منسوخ ہو گئے. اب جو دین اللہ ہے وہ کیا ہے؟ آخری پیغمبر کا دین. بس جو اس کو مانے گا، اس کے مطابق زندگی گزارے گا، وہ تو اللہ کے دین کے مطابق زندگی گزارے گا. اور جو اس کے علاوہ کوئی اور تلاش کرے گا تو پھر وہ کان کھول کے سن لے، وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ سارے کا سارا اللہ کے لیے فرما بردار ہے. یہ نہیں مانتے نہ مانے. اللہ کو نعوذ باللہ کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ مانیں گے تو نعوذ باللہ اللہ کی ضرورت پوری ہوگی، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اللہ کے تو سامنے ہر چیز جھکی ہوئی ہے، چاہے وہ خوشی سے جھکی ہوئی ہو، چاہے وہ ناخوشی سے جھکی ہوئی ہو، اللہ کے سامنے جھکی ہے ہر چیز. اب اس کی مثال ایسے سمجھیں، خوشی کا مطلب یعنی جو کچھ بھی آسمان و زمین میں سارے کا سارا اللہ کے سامنے جھکا ہوا خوشی سے. مطلب کیا ہے کہ اگر یہ یعنی احکام شرعیہ میں وہ اللہ کے سامنے جھکے، مطلب اس کا یہ نکلے گا کہ نماز جب انسان کو کہا جائے نماز پڑھ، دل چاہے گا تو نماز پڑھے گا نا، خوشی ہوگی دل کی نماز پڑھے گا، وغیرہ واش روم سی ہوگی واپس جائے گا. ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ سارا کام کر لے گا، ساری جو نا وہ دیہڑی جو نا وہ جتنا کام مشکل ہو سارا کر لے گا، جب نماز کا کہا جائے نماز پڑھ لے ہمت نہیں پہن رہی ہے کہ نہیں؟ ایسے ہی دل نہ کر رہا ہو، دل کی خوشی نہ ہو تو پھر اس کی ہمت بھی آتی نہیں ہے کہیں سے. سارا کچھ کرے گا، ساری دنیا کا کام کرے گا، اپنے سارے کام کرے گا، بازار جائے گا، سب کچھ کرے گا، لیکن جب جو ہی کہا جائے نماز پڑھ لے ہمت نہیں کام کر رہی، ہمت نہیں پڑھ رہی جی.
دعا کرو جی، بس اللہ پاک کو دعا کرو. کیا دعا کرے؟ اللہ نے تجھے کیا کمی دی ہے؟ دماغ دیا ہوا ہے، سوچ دی ہوئی ہے، پاؤں دیے ہوئے ہیں، ہاتھ دیے ہوئے ہیں، ہر چیز میسر ہے، باقی اور کیا چاہیے؟ اور اللہ نے دونوں رستے دکھا دیے ہیں، اس رستے کے اوپر چلو گے کامیاب ہوگے، اس رستے کے اوپر چلو گے ناکام ہوگے. یہی تو امتحان ہے دنیا میں. اگر رب العالمین نے دھکے سے اٹھا کے مسجد میں لے گیا نا، پھر وہ امتحان کا آئے گا. اللہ نے بتا دیا، سمجھا دی، یہی اللہ کی توفیق ہے. اللہ نے جو بتا دیا، سمجھا دیا، اتنا کہہ دیا کہ بھی دیکھو کام تمہارا عقل تمہیں دے دی ہے، اب تمہاری اپنی سمجھدانی ہے کہ نماز پڑھو گے تو کامیاب ہوگے، نہیں پڑھو گے تو ناکام ہوگے. اس لیے اگر دھکے سے نماز پڑھائے گا اللہ تعالیٰ سے دعا کرو جی. مطلب کیا؟ دھکے سے اٹھا کے لے آئے. اللہ پاک نے سب کچھ دیا ہے، یہ دعا ہی تو ہے. اللہ پاک نے ہر چیز ٹھیک دے دیا تمہیں، یہ اسی سے فائدہ اٹھا کے نماز مسجد میں پڑھنی چاہیے. اب کیا ہے، انسان ہو پتہ نہیں کیا کیا بہانے کرتا رہتا ہے، لیکن دل کی خوشی ہوگی تو پڑھے گا، ہے نا ایسے ہی. اور کچھ کام ایسے جو انسان نہ خوشی بھی مانتا ہے، وہ کیسے؟ جیسے اللہ پاک نے کہہ دیا اس کے سر میں درد ہو جا، درد ہو جائے گا، اور اس کو درد ماننا بھی پڑے گا. وہ چاہے نہ بھی مانے، شور میں جائے مجھے درد نہیں ہو رہا، ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا. بخار ہے، اب کسی کو بخار، اللہ پاک نے کہا اس کو بخار چڑھ جا، اور بخار چڑھے گا، چاہے وہ ماننے چاہے نہ مانے، اس کو توڑ کے رکھ دے گا ایک دفعہ. چاہے وہ جتنا مرضی بہادر، جتنا مرضی پہلوان ہو، بخار بتائے گا کہ میں تیرے اوپر آ چکا ہوں. مطلب یہ ہے کچھ کام خوشی سے ماننے کے، کچھ کام نہ خوشی ماننے کے ہیں، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، لوٹ کے اللہ کی طرف ہی جانا. دنیا کی زندگی گزار کے خوشی سے نہ خوشی سے اللہ کے احکامات پہ عمل کر کے جانا کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. یہ ایک بہت ہی امیز الفاظ ہیں، جانا اللہ کے پاس ہی ہے. جیسے کہا آنا تو میرے کو ہی ہے نا، آج آ جانا. مطلب کیا ہے؟ اللہ کے پاس جانا ہی جانا ہے. وہاں رب العالمین نے ہر کیے دھرے کا حساب لینا ہے، چاہے انسان اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزار کے گیا ہو یا پھر احکامات کے مطابق زندگی نہ گزار کے گیا ہو. جب اللہ کے سامنے پیش ہوگا، ساری کی ساری زندگی کا حساب ہو جائے گا. تو پھر جب حساب کتاب ہوگا، اچھا ہوگا اچھا بدلہ ملے گا، برا ہوگا برا بدلہ ملے گا. لہٰذا کل اے پیارے پیغمبر فرما دو، دین کا خلاصہ ان کے سامنے پیش کر دو. وہ خلاصہ کیا ہے؟ آمنا باللہ. یہ دین کا خلاصہ سنیے گا، آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر. اللہ پر ایمان سب سے ضروری ہے. اور آگے وما انزل علینا، جو کچھ رب العالمین نے ہماری طرف اتارا، مطلب ہمارے پیغمبر پہ اتارا، ہم سب کے اوپر کیا کرتے ہیں؟ ایمان رکھتے ہیں. اور وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، یعنی جو کچھ بھی ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد کے اوپر جو کچھ بھی نازل ہوا ہے، ہم سب کے اوپر کیا کرتے ہیں؟ ایمان رکھتے ہیں. یہ بالکل خلاصہ بیان کیا جا رہا ہے. اور وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو کچھ بھی موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، ہم اس کو بھی مانتے ہیں. والنبیون من ربہم، اور باقی نبیوں کو بھی ان کے رب کی طرف سے جو کچھ بھی دیا گیا، چاہے وہ کتابیں دی گئی، چاہے وہ صحیفے دیے گئے، چاہے چھوٹی کتاب چاہے بڑی کتاب، جو کچھ بھی دیا گیا ہمارا اس کے اوپر کیا ہے؟ ایمان. ہمارا اللہ کے اوپر بھی ایمان ہے، تمام پیغمبروں کے اوپر بھی ایمان ہے، اور پیغمبروں کی دعوت کے اوپر بھی ایمان ہے. آگے فرمایا لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان بھی تفریق نہیں کرتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے ہم نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، ہم موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، باقی فلاں پیغمبر کو نہیں مانتے. ایسا نہیں ہے. ہم سارے کے سارے پیغمبروں پر کیا رکھتے ہیں؟ ایمان رکھتے ہیں. ہم سارے پیغمبروں کو مانتے ہیں، ہمارا ایمان سب پیغمبروں کے اوپر ہے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہے کہ ہم اسی کے لیے فرما بردار ہیں، یعنی اللہ کے احکامات کے آگے ہمارے سر جھکے ہوئے ہیں. جیسے اللہ نے کہہ دیا ہم تو ویسے مانیں گے. یہی دین کا خلاصہ ہے. یہی کیا ہے؟ دین کا خلاصہ ہے. اللہ کے اوپر ایمان رکھنا، تمام پیغمبروں کے اوپر ایمان رکھنا، آخری پیغمبر کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنا، یہی کیا ہے؟ مکمل ایمان ہے. اور فرما برداری کے ساتھ گزارنا. اللہ نے جیسے حکم دے دیا اسی کے مطابق چل رہا ہے. بس ہمارا خاندان کیا کہہ رہا ہے، ہمارا کنبہ کیا کہہ رہا ہے، برادری کیا کہہ رہی ہے، بچے کیا کہہ رہے ہیں، اس کی طرف دھیان نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ جو اللہ نے کہا میں تو بھائی اسی کے لیے فرما بردار ہوں. جو اللہ نے کہا میں نے اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، لیکن کان کھول کے سن، اللہ فرما رہے ہیں جو بھی دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرنا چاہ رہا ہے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا.
اتنا مرضی وہ حسین ترین دین لگ رہا ہو، لیکن وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ جب اللہ کی طرف سے آخری دین آ گیا، دین اسلام آ گیا، آخری پیغمبر آ گئے، ان کے بعد کسی اور دین کی طرف انسان جب وہ قابل قبول نہیں ہے، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں بھی وہ گھاٹے میں جائے گا۔ آخرت میں بھی کیا کرے گا؟ وہ گھاٹے میں جائے گا۔ اصل فائدہ مند وہی انسان ہوگا جو اسلام کے مطابق زندگی گزارے گا۔ اللہ کو شکر، اللہ کی توفیق نصیب فرمائے۔